بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی بات کی ہے، اور شاید یہ مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک جو اتحاد کی کیفیت بن چکی تھی اس کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ دراصل اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بہت امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی، جو کہ ایک حقیقت بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی اس وقت جو قید کے اندر ہیں، وہ مولانا صاحب کی حمایت کے بغیر بھی باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن جب مولانا صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے پہلے یہی لوگ تھے، یہ مولانا صاحب کے گھر میں بار بار جاتے تھے اور وہاں جا کے باتیں بھی کرتے تھے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دراصل علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں، اور جب یہ بندہ گرفتار ہوا تو ان کے درمیان کچھ خاص مذاکرات ہوئے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ بھائی آپ 2-3 ماہ ویٹ کر لیں، ہم عمران خان صاحب سمیت جتنے بھی آپ کے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، چاہے وہ قائدین ہیں، جو بھی لوگ گرفتار ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وہ باہر آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے جو ایک بات کی ہے کہ بھائی اب دوبارہ الیکشن ہو، ہمارا ووٹ بینک چوری ہوا ہے اور یہ الیکشن جو تھے وہ فیئر نہیں تھے، دوبارہ الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ تو اس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے رد عمل دیتے ہوئے بات کی ہے کہ بھائی کس بات کا الیکشن، مولانا کا کون سا مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ مولانا صاحب کا تو مینڈیٹ تھا ہی نہیں، تو چوری کہاں سے ہو گیا؟ یہ بات کی گئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے مولانا صاحب کے خلاف۔ اب مولانا صاحب آپ دیکھیں کہ جب آئینی ترمیم کا مسئلہ تھا، علی امین گنڈا پور صاحب آپ چھوڑے علی امین نہ گئے ہوں، لیکن پی ٹی آئی کا وفد تو گیا، پی ٹی آئی کی قیادت تو مولانا صاحب کے پاس جاتی رہی، جس میں اسد کیسر صاحب ہو گئے، شبلی فراز صاحب، یہ سارے عمر ایوب صاحب یہ جاتے تھے، بیرسٹر گوہر علی خان یہ جاتے تھے وہاں، اور مولانا صاحب کے یہاں چائے بھی پیتے تھے، اور وہاں جب آئینی ترمیم کے مسودے کے اوپر ان کا غور و فکر ہوئی اور ایک مرتبہ جو حکومتی مسودہ تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور پھر پیپل پارٹی اور مولانا نے بیٹھ کے ایک مسودہ تیار کیا جس میں 22 جو تھے وہ نکات تھے، اور پھر جب یہ مسودہ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اس سے پہلے بیرسٹر گوہر خان نے جو ہے وہ اس نے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ ہم مولانا صاحب کے شکر گزار ہیں، مولانا صاحب نے جمہوریت بچائی ہے، مولانا صاحب نے جس طرح قوم کا ساتھ دیا ہے، قوم کے مینڈیٹ کا ساتھ دیا ہے، قوم کی آراء کو پسند کیا ہے، قوم کی آراء کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس پر مولانا صاحب کے شکر گزار ہیں۔ لیکن یہی بات جب علی امین گنڈا پور صاحب کو معلوم ہوئی تو علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت خاموش رہے۔ کیوں؟ اس وقت ان کا ایک ذاتی مفاد تھا، مفاد یہ تھا کہ اگر وہ آئینی ترمیم جس طرح حکومت لا رہی تھی، جس میں آئینی عدالت، آئینی بینچ کے علاوہ اور مدت ملازمت میں اضافہ، اور پھر 2-3 ججز جن میں جسٹس اپنا وہ ہو گئے، اپنے جسٹس صاحب جو ہمارے سابقہ جسٹس صاحب ہیں جو لندن میں جائے اور لندن میں گئے اور وہاں پر بھی ان کو ذلت کا جو ہے وہ سامنا رہا، تو یہ جو سارا کام ہو رہا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو لانے کی کوشش تھی، تو اس پہ اوپر بھی مولانا اور ان کے درمیان اتفاق ہوا، لیکن پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حق میں۔ دراصل یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خاص گیم تھی، کیونکہ 4-5 سے یاد افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں۔ اب 4-5 سے اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو فیض عیسیٰ کے جانے کے بعد جو بندہ چیف جسٹس کو کا حقدار تھا وہ تھا منصور علی خان صاحب۔ اب منصور علی شاہ جب ان کو ہٹایا گیا، جس طرح ان کو بیک میں دھکیلا گیا، یہی پی ٹی آئی اگر ووٹنگ میں حصہ لے لیتی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بولا کہ آپ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اب پیپل پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، نون لیگ اور دوسری جو جماعتیں تھیں انہوں نے اپنا یحییٰ افریدی صاحب کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ اب ووٹ کاسٹ ہو گئے، اب منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور یحییٰ افریدی صاحب وہ بن گئے۔ اب ایک پولیٹیکل سینیریو کریٹ کیا گیا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے بچا لیا، اور پی ٹی آئی مولانا صاحب کی شکر گزار ہے۔ یہ اسمبلی کے فلور پہ ٹھہر کے بیرسٹر گوہر خان نے یہ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ بات بھی کی اگرچہ ہم اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے، ہم اس کا فلی بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت مولانا صاحب کا جو تیار کردہ مسودہ ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ کوئی پوائنٹ ایسے نہیں ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہو۔ تو یہ جو ساری باتیں آپ علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، ایک بات تو واضح ہے کہ ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی خاص
ڈیل ہو چکی ہے، اب ان کو مولانا صاحب کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہی مولانا صاحب تھے جب انہوں نے بات کی، عمران خان صاحب نے ان کے اوپر کیسز بنانا چاہا اور ان کو گرفتار کرنا چاہا اور پھر ان کے خلاف باتیں کی، مولانا صاحب تھے، اکیلا بندہ تھا یہ، اس نے پیپل پارٹی کو اکٹھا کیا، نون لیگ کو اکٹھا کیا، این پی ایم، سارے لوگوں کو اس بندے نے اکٹھا کیا، اور پھر مولانا صاحب نے پوری اسٹرگل کی پی ٹی آئی کے خلاف، بالآخر 3 سال اور 22 دن کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ گرا دی گئی۔ اور اسی طرح اگر آپ بات سوچیں، اب حکومت کو کیا مولانا صاحب سے ڈر ہے کہ بار بار جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جاتے رہے، چاہے مولانا صاحب نے جتنا بھی سختی کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے کسی قسم کی دھمکی نہیں دی، ان کا لہجہ مولانا صاحب کے ساتھ بڑا دوستانہ تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بندہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، اگر اس بندے کے اندر یہ غیرت جا گئی کہ بھائی، اگر اس بندے کے اندر دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی اس کو حکومت کو جو ہے وہ گرانا ہے، تو مولانا صاحب کے اندر اتنی پل ہے کہ 15-20 لاکھ بندہ وہ اسلام آباد میں لا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ 15-20 لاکھ بندہ وہ لا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا، عمران خان صاحب نے بھی عدالت میں بیٹھ کے، جیل کے اندر بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ بھائی ہم مولانا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے۔ آج مولانا صاحب جو ہے جن کا آج ان کو چہرہ، ایک وقت تھا اس مولانا کو یہ ارکے گلاب بلا رہے تھے، پھر ایک وقت تھا اس کو ڈیزل بنا دیا، پھر ایک ارکے گلاب، پھر آپ ڈیزل بنانے کی کوشش کر رہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں، یہ منافقت ہے۔ علی بن گنڈا پور صاحب، آپ بہت بڑے منافق ہیں۔ آپ نے قوم کے بچوں کو روڈ پہ لا کے بٹھا دیا اور پھر کے پی ہاؤس میں چلے گئے۔ کے پی ہاؤس کے اندر آپ نے بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے، آپ نے پھر ڈرامہ بنایا، آپ پھر کے پی کے اسمبلی میں چلے گئے اور وہاں آپ نے خطاب کیا اور پھر آئی جی صاحب کو آپ نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور بھائی آئی جی صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے اندر یہ اخلاقی جرأت ہوتی خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کی طرح، تو اس وقت آپ ان لوگوں کے نام لیتے جن لوگوں نے آپ کو روکا تھا۔ اگر آپ کے اندر اخلاقی جرأت ہوتی تو آپ ان لوگوں کے نام لیتے، لیکن آپ نے وہ بیچارے جو غریب لوگ تھے آپ نے ان کے نام لیے۔ وہ بیچارے جو ایک مزدور آپ کہہ سکتے ہیں، جو نوکر ہے اس وقت، جو حکومت کا نوکر ہے، آئی جی اسلام آباد، جس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک دن اپنی مرضی سے چھٹی کر لے، لیکن آپ نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ کیوں؟ آپ نے اپنی عوام کو بے وقوف بنانا تھا۔ اور اب یہی منافقانہ رویہ جو آپ مولانا صاحب کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہی نہیں ہوا، صرف تمام سیاسی جماعتیں، نون لیگ اور اس وقت جو حکومت میں ہے ان کے علاوہ، جن میں ایم کیو ایم ہو گئی اور نون لیگ کی حکومت ہو گئی یا پیپل پارٹی ہو گئی، اس کے علاوہ اس وقت حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کا ووٹ بینک چوری ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، سب لوگوں کو اس وقت ووٹ بینک چوری ہوا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن میں مداخلت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے اور وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن سے یا پاکستان کی سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت تھی، لیکن جس طرح سے اب آپ، ایک وقت تھا آپ کو مولانا صاحب کی ضرورت تھی تو آپ نے باتیں کی، اب ایک وقت ہے تو اب آپ مولانا صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے بغیر اس وقت وہ بندہ سیاست کا کنگ ہے؟ عمران خان صاحب جیل میں اندر بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب پاپولیرٹی، سیاست، وہ سب اس میں زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ اب چلیں۔ مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے، مینڈیٹ دوسری جماعتوں کا بھی چوری ہوا ہے، کاف لیگ کا چوری ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ جماعت اسلامی کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ آپ بی این پی میں چلے جائیں، وہاں بلوچستان میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ آپ کے پی میں چلے جائیں، وہاں آپ کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ صرف اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ جی ہمیں، تو اس طرح کا جو منافقانہ رویہ ہے اس سے قومیں نہیں اتحاد کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، نہیں، لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا ہے، اس بندے نے بتایا ہے کہ بھائی آپ لوگ ملک کے لیے کیسے جان دے سکتے ہیں، ملک کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اس بندے نے بات کی ہے، یہ اس بندے کا ایک موٹیو رہا ہے، لائف کا گول رہا ہے کہ میں اپنی قوم کو شعور دوں۔ تو اس بندے نے اب شعور دیا ہے اور یہی شعور کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ شعور ہے کہ ہم آج آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سب کے ووٹ بینک چوری ہوئے ہیں سوائے اس وقت جو حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کے زیادہ ووٹ چوری ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا بھی ووٹ چوری ہوا ہے۔
آپ کے کوئی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی ذاتی اناد ہے، کوئی ذاتی اختلافات ہیں، تو آپ ان کو دور رکھیں، کم از کم آپ اپنی سیاست سے دور رکھیں، تاکہ وہ جماعت کو یا پیپل پارٹی اپنا پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کی رہائی میں یا عمران خان صاحب کی سیاست میں یا ملکی مفاد میں وہ رکاوٹ نہ بنے۔ آپ اپنے کبھی ان کو آپ پاگل کہتے ہیں، وہ عالم بندہ ہے یار، کبھی آپ ان کو پاگل بھی کہتے ہیں، کبھی ان کے خلاف آپ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، اگرچہ وہ بندہ جیسا بھی ہو، لیکن اس نے اس آئینی ترمیم میں حکومت کے خلاف جا کے آپ کی حمایت کی ہے اور قوم کی حمایت کی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کا شکریہ ادا کرتے۔ اور یہ بھی بات آپ کو علم ہے کہ ان کا ووٹ بینک بھی چوری ہوا ہے، لیکن آپ نے پھر کیا کیا، آپ نے پھر ان کو نظر انداز کیا اور کہا کہ جی ووٹ بینک تو صرف ہمارا چوری ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہیں، اس ملک کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ جن لوگوں جب تک مظلوم سارے اکٹھے نہیں ہوں گے آپ ظالم کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ آپ کو ظالم کو شکست دینے کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور تمام مظلوموں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ تو اس وقت اگرچہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ چھوڑ دیں، مولانا فضل الرحمان کا سیاسی بیک گراؤنڈ چھوڑ دیں، ماضی میں انہوں نے کیا کیا، عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کیا کیا باتیں کی، پیپل پارٹی کے ساتھ وہ رہے، نون لیگ کے ساتھ رہے، پی ٹی آئی کی مخالفت کی، یہ ساری چیزیں ان کو نظر انداز کرنا ہوگا آپ کو۔ اب یہ دیکھیں کہ 24 کا الیکشن ہوا، 24 کے الیکشن کے اندر کس کس جماعت کا ووٹ بینک چوری ہوا ہے، اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، اس کا مجھے بھی پتہ ہے، ہر پاکستانی جانتا ہے، اور کن لوگوں نے چوری کیا اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہر پاکستانی کو پتہ ہے۔ تو کم از کم آپ جو سارے مظلوم ہیں وہ تو ایک صف میں کھڑے ہوں، کم از کم آپ کے ایک ساتھ کھڑے ہونے سے دشمن کو تو شکست ہو نا، جو ظالم بنا بیٹھا ہے، جو اس وقت قومی مفاد کو اپنا نقصان پہنچا رہا ہے، جو جمہوریت کا قتل کر رہا ہے، جو سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، جس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کم از کم آپ اس کے خلاف تو کھڑے ہوں۔ آپ اس کے ساتھ مذاکرات کر کے باہر آ گئے جب انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی، اور پھر آگے آپ نے مولانا صاحب کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دی جس نے آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو کم از کم یہ جو رویہ ہے یہ سیاست دانوں کے لیے خطرناک ہے۔ اب آپ کو سیاست نہیں کرنی ہوگی، سیاست دان بند کرنی، بلکہ ایز اے پاکستانی، ایز اے عمران خان صاحب کا کھلاڑی جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ قوم جو ہے وہ ترقی کرے، ملک کی ترقی ہو اور قوم کی عزت ہو اور قوم کا دنیا کے اندر وقار ہو، یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کو ورک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر آپ کو اپنے دشمن کے پاس بھی جانا پڑے تو آپ جائیں، کم از کم ملکی مفادات کے خلاف نہ جائیں اور قوم کے مفادات کے خلاف نہ جائیں، اپنے سیاست قربان کر دیں، اپنی انا قربان کر دیں، اپنے جو دشمن ہے اس کو قربان کر دیں۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ ایک اہم ترین اپڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچائی ہے۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔